کہ ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہے اور وہ وہاں پہ 1000 روپیہ اپروو کر دیتے ہیں. پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا وہ اپنی اصل مدت میں ایک تو مکمل ہوتے ہی نہیں. 50% سے 200% تک جو ہے وہ لاگت میں اضافہ ہوتا ہے. جو منصوبہ 1 ارب میں مکمل ہونا ہوتا ہے وہ اس تاخیر کی وجہ سے، سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے 3 ارب روپے میں پہنچ جاتا ہے. کام مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کے نور نظر ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ ان کو ادائیگیاں ایڈوانس پیمنٹوں کی مد میں بالکل آلموسٹ ٹھیکیدار تو ان کا سرکل ہی بزنس چل رہی ہے ایڈوانس ادائیگیوں پہ، ان کے پاس تو اپنا سرمایہ بھی نہیں ہوتا. جب آپ ایڈیٹر جنرل رپورٹس کا نام استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں؟ جی آڈیٹر جنرل رپورٹ آپ دیکھ لیں. جو گڑھے پڑتے ہیں اس میں بیس اور سب بیس میں ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے. غیر معیاری پائپ لائن ڈالنے سے چند ماہ میں ہی دوبارہ سڑکیں اکھاڑنی پڑتی ہیں. 1 کروڑ روپے آپ نے خرچ کر دیا اس سڑک پہ، وہ 6 ماہ کیوں نہیں نکال پاتی؟ تھرڈ پارٹی کے آڈٹ کا بہت بڑا فقدان ہے. CSS MPS اور PCS کی تربیت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، قطعی نہیں کہ ہم اتنے نااہل ہیں پہلے سڑک بنا دیں یا مکان بنا دیں، بعد میں یاد آئے وہ سیوریج بھی ڈالنا ہے. ملتان اینٹی کرپشن میں واسا کے درجنوں مقدمات پچھلے 5 سے 7 سال سے پینڈنگ ہے. جنریٹر فیول کی مد میں وہ 1 کروڑ روپے ماہانہ بتایا تھا، 12 کروڑ روپے جو ہے نا وہ سالانہ صرف جنریٹر کا. فرضی دوروں کی مد میں اس سے تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے ماہانہ ضائع ہوتے ہیں. میپکو کی بلکہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی واسا ملتان سے ریلیٹڈ کہ بھی انہوں نے ہمارے کوئی 4 ارب کے قریب واجبات دینے ہیں. آپ ٹیول چلاتے ہی انتہائی لیمیٹڈ ہیں تو پھر اربوں روپے کا بل آتا ہے، وہ یونٹ کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہ ملی بھگت سے یونٹ بجلی بکتی ہے. گاڑیوں کے پیٹرول کی مد میں تقریباً 100 کروڑ روپے سالانہ کا اضافی بوجھ خزانے پر پڑتا ہے. بڑے شہروں میں یہ بجٹ جو ہے وہ 10 سے 15 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہوتا ہے، جو سالانہ مرمتی بجٹ ہوتا ہے جس میں گاڑیاں، جنریٹر، پرانے پرزوں کو نیا دکھانا. اتنے پیسوں میں پوری نئی موٹر آ جاتی ہے جتنے میں ایک کیم چینج کی 5 لاکھ سے. رانا صاحب اتنے پیسوں میں پورے ملتان شہر کی، واسا کی، سیوریج کی بوسیدہ لائنیں چینج ہو سکتی ہیں، اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے، پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف 1 سال کے پیسوں میں. پیٹرول، ڈیزل اور جنریٹر کی مد میں ہونے والا مجموعی سالانہ ضیاع، جنریٹر فیول چوری جو ہے وہ 12 کروڑ روپے سال کا. گاڑیوں کا پیٹرول 1 کروڑ روپے کا. مرمت اور جو دیکھ بھال، جو پرانے پرزے، نئے پرزے جس کی میں نے بات کی آپ سے، وہ 5 کروڑ روپے. کل مجموعی نقصان جو ہے یہ ایک شہر کا 18 کروڑ روپے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رانا طارق صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. بہت سارے معاملات میں ملکی سطح پر سیاست، ثقافت، کرائم کے حوالے سے اور خاص طور پر حکومتی سطح پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں مختلف سرکاری محکموں میں ڈیولپمنٹ کی آڑ میں ہونے والی کرپشن، اس کی کہانیاں زد عام ہیں. FIA، اینٹی کرپشن اور دیگر احتساب کے ادارے میں نیب سمیت سینکڑوں کیسز سال سے زیر التوا کا شکار ہیں. فیصلے بھی نہیں ہوتے، سزائیں بھی نہیں ہوتی، جزائیں بھی نہیں ہوتی. البتہ ایک لانگ ٹائم پروسیجنگ کے بعد ملزمان باعزت بری ہو جاتے ہیں. تو بات کرتے ہیں جناب رانا طارق صاحب سے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریتوں سے ہوں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. رانا صاحب، ڈیولپمنٹ کے منصوبہ جات میں گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان میں جو ایسٹیمیٹ بنائے جاتے ہیں مختلف منصوبہ جات کے، وہ تخمینہ لاگت ان کا عام زمینی حقائق کی بنیاد پر 10 گنا سے زیادہ چل رہا ہے. اب یہ اتنا زیادہ تخمینہ پیپر ورک میں ہی پہلے سے ایڈ کر دیتے ہیں، گورنمنٹ اس کو اپروو بھی کر دیتی ہے. اتنے بڑے پالیسی میکر بیٹھے ہیں، کیا وہ بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں کہ ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہے اور وہ وہاں پہ 1000 روپیہ اپروو کر دیتے ہیں؟ یہ کیا کہانی ہے سر؟ یہ دیکھیں سر، آپ نے بڑا اچھا کویشچن ریز کیا ہے کہ پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا وہ اپنی اصل مدت میں ایک تو مکمل ہوتے ہی نہیں. جی بالکل ایسی ٹھیک ہے نا. ان کی لاگت کیونکہ ایک ٹائم ہے نا، ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے. 50% سے 200% تک جو ہے وہ لاگت میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا. اور ان کی وجوہات کیا ہیں کہ اگر ایک حلقے کے MNA کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ نہیں اس گلی کی طرف موڑو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سیاسی مداخلت آ گئی آپ کے سامنے. پھر اس کے فنڈز کے اجرا میں جب آپ منصوبہ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو فنڈز کے اجرا میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ناقص منصوبہ بندی ہوتی ہے. بس ہمارے ہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایک افسر آیا،
اس نے کہا جی کر لو جی اس منصوبے نو کر لو. ابھی کس طرح کریں, اس کی کوئی منصوبہ بندی بھی تو ہو نا. اب جو منصوبہ 1 ارب میں مکمل ہونا ہوتا ہے وہ اس تاخیر کی وجہ سے, سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے 3 ارب روپے میں پہنچ جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. جی بالکل ایسی ہے. اور جو کہ براہ راست پھر قومی خزانے پر بوجھ بھی ہے. اب ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں حالیہ رپورٹس کے مطابق جو ترقیاتی منصوبوں کے جو آڈٹ پیرے لگے ہیں اور ان پہ جو مین اعتراضات جو سامنے آئے ہیں ان میں ناقص مٹیریل, سڑکوں اور پلوں کی تعمیر میں مخصوص معیار کی اسپیسیفکیشن, دیکھیں نا ایک اسپیسیفکیشن دیتا ہے نا جی بالکل ایسی ہے کہ بھی اس باقاعدہ طے شدہ معیار طے شدہ, لیکن وہ نہیں ہوتا. اور پھر کم درجے کا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد غیر قانونی ادائیگیاں, کام مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کے نور نظر ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ان کو ادائیگیاں ایڈوانس پیمنٹوں کی مد میں بالکل, بلکہ آلموسٹ ٹھیکیدار تو ان کا سرکل ہی بزنس چل رہی ہے ایڈوانس ادائیگیوں پہ, ان کے پاس تو اپنا سرمایہ بھی نہیں ہوتا. وہ اس طرح سے ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں. اور پھر ایک اور مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے, یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں, کوئی میری ان سے کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ کے بڑی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے بیوروکریسی ہوتی ہے. بالکل ایسے وہ پیسہ اس طرح سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اچھا پھر ٹھیکیداروں کو کروڑوں کی ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں. غیر معیاری ڈیولپمنٹ کی تکنیکی شواہد اور انفراسٹرکچر میں غیر معیاری کام کی جو چند بڑی علامت آڈیٹر جنرل صاحب نے بتائی ہیں کہ وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا کیوں شکار ہوتی ہیں. جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلی بارش میں ہی جو نئی سڑکیں ہیں وہ بہہ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں گڑھے پڑ جاتے ہیں اور کراؤن فیلئر ہو, کئی گاڑیاں جو ہے نا وہ ایون میٹرو کی بسیں بھی اور کاریں بھی وہ زمین بوس اس گٹر میں چلی گئی. ایک بات تو یہ میں چیزیں تھوڑی سی ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ سے میں لکھ کے اور پڑھ کے لایا. ران صاحب آپ ایڈیٹر جنرل رپورٹس کا نام استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں؟ جی ایڈیٹر جنرل رپورٹ آپ دیکھ لیں. یہ تو آپ ابھی گوگل کریں, سرچ کریں, آپ کے پاس آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ جائے گی. ہم آپ کی ان چیزوں کو ضرور پرکھیں گے کیونکہ عوام تک حقائق پہنچانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. بالکل. پھر یہ دیکھیں نا جو گڑھے پڑتے ہیں اس میں بیس اور سب بیس میں ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے پڑ جاتا ہے, گڑھا پڑ جاتا ہے. اچھا میگا پروجیکٹس میں لیکیج واٹر سپلائی اور سیوریج کے منصوبے غیر معیاری پائپ لائن ڈالنے سے چند ماہ میں ہی دوبارہ سڑکیں اکھاڑنی پڑتی ہیں. آپ نے سڑک بنا دی, اس میں یہ دیکھا نہیں ہے کہ بھی پائپ لائن جو سیوریج کی ہے وہ معیاری ڈلی ہوئی ہے, لیک تو نہیں ہے. پھر جو پانی سپلائی کی چین ہے اس میں وہ لیکیج ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ اس کو تو دیکھتے ہی نہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ سڑکیں وہ پائپ لائن دوبارہ لیک ہو جاتی ہیں اور وہ سڑکیں دوبارہ اکھاڑنی پڑتی ہیں. اب یہاں پہ سوال ہے کہ یہ عوامی پیسہ کہاں گیا؟ 1 کلومیٹر کی سڑک 1 کروڑ میں ہم مثال کے طور پہ دیتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کی سڑک 1 کروڑ روپے میں بنتی ہے. یہ ایک رف سا آئیڈیا ہے. اچھا تو وہ 6 ماہ بھی کیوں نہیں نکال پاتی؟ 1 کروڑ روپے آپ نے خرچ کر دیا اس سڑک پہ, وہ 6 ماہ کیوں نہیں نکال پاتی؟ یہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ سڑکیں بناتے ہیں. اچھا پھر ایک تو ہمارے ان میں جو اتنی کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کے حوالے سے, نیب کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی, ہمارے ہاں تھرڈ پارٹی کے آڈٹ کا بہت بڑا فقدان ہے. تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا تو یہ چیزیں سامنے آئے گی نا. اپنے آڈٹ ہیں, آڈیٹرز کے آڈٹ ہیں تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ایون آڈٹ پیراز لگتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے, وہ سالہ سال سے آڈٹ پیرے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں چلے آ رہے ہیں لیکن ان پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. جن لوگوں کے ایون کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھتے ہوئے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان آفیسرز کے نام بھی ڈالے ہوئے ہیں کہ ان سے یہ ریکوری کی جائے, لیکن وہ آج بھی آفیسرز اپنی سیٹوں پہ ہیں نہ وہ آڈٹ پیرے ہیں. تو اس کا مطلب ہم کاغذ کا ضیاع ہی کر رہے ہیں نا. وہ آڈٹ پیرے میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ آڈٹ پیرے ری رائٹ ہو جاتے ہیں, ایڈٹ ہو جاتے ہیں, ٹیمپر کروا لیے جاتے ہیں, اپنے معاملات سیدھے دیکھیں نا. یہ تو کرپشن تو ہر سطح پہ موجود ہے, ہر سطح پہ ہے, موجود ہے. یہ تو ہر وہ شخص کو دیکھے گا نا کہ آڈیٹر جنرل نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نا کہ وہ اپنی چیزیں جو بھی کرپشن کے معاملات ہیں صوبوں سے متعلق اور پلس شہروں سے متعلق اور ڈپارٹمنٹ سے متعلق, وہ تو انہوں نے اپنا فرض تو پورا کر دیا. اب اس فرض ان کے پورا ہونے پہ
اداروں کو چاہیے نا، جو اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں وہ ان پہ عمل کریں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو پالیسی میکرز ان کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے ابھی بات بتائی کہ سب بیس اور وہ چیزیں بنا کے اور وہ پھر گڑھے پڑ جاتے ہیں، بعد میں اکھاڑ دی جاتی ہیں۔ ایک سادہ سا عام ان پڑھ شہری جب کوئی اپنا مکان بنانے لگتا ہے تو وہ بھی پہلے سیوریج ڈالے گا، اس کی چیزیں اس کے بعد انفراسٹرکچر کھڑا کرے گا، یا اپنے گھر کے سامنے کوئی گلی یا سڑک بنائے گا تو بھی وہ اس کے پہلے نیچے پائپ لائن گٹر کی گزارے گا، بعد میں اس کو میٹل کرے گا۔ ہمارے اداروں میں ایسا نہیں ہوتا، پہلے سڑک بنا دو کسی بھی شہر کسی بھی گلی کی، اس کے بعد میں پالیسی آ جاتی جی یہاں سیوریج لائن ڈالنی ہے، سڑک کھود دو، سیوریج لائن ڈال دو، پھر پالیسی آ جاتی ٹیلی فون کی لائن بھی ڈالنی ہے، یار یہ بھی گزارو۔ تو اس قسم کی ناقص پالیسیوں کیا سی ایس ایس، ایم پی ایس اور پی سی ایس کی تربیت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، قطعی نہیں۔ میری ایک بیوروکریٹ سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں سی ایس ایس، پی ایس یا ایم پی ایس میں پڑھایا جاتا ہے، ہماری زمینی حقائق پہ کے جو کام کرنے کے آگے ہمیں دیے جاتے ہیں وہ اس سے ٹوٹل اپوزٹ مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں جو پڑھایا تربیت کیا جاتا ہے عملی طور پہ ہمیں وہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے، ہمیں وہ جو حکم اوپر سے ملتا ہے ہم وہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اتنی ہائیگر ایجوکیشن کے باوجود کہ ہم اتنے نااہل ہیں، پہلے سڑک بنا دیں یا مکان بنا دیں، بعد میں یاد آئے وہ سیوریج بھی ڈالنا ہے۔ تو آپ کی بات اس حد میں کافی حد تک بجائے بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کرون فیلئر کے حوالے سے اور ان کی واسا کے حوالے سے۔ واسا میں ملتان واسا سمیت پورے پنجاب واسا کی بات کرتے ہیں تو واسا میں جو کرپشن ہے ڈیولپمنٹ کی مد میں ہو، پیٹرول ڈیزل چوری کی مد میں ہو، بجلی بلوں کی ادائیگی یونٹ فروخت کرنے کی حوالے سے، وہ کہانیاں صد عام ہر زد عام ہیں، ہر زبان پہ ہیں۔ بالکل ملتان اینٹی کرپشن میں واسا کے درجنوں مقدمات پچھلے 5 سے 7 سال سے پینڈنگ ہے، پیشیاں ہی پیشیاں چل رہی ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا ہے نا کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پھر وہ رپورٹس غائب ہو جاتی ہیں، اسی طرح تو آپ نے ادھر اشارہ ایک مخصوص کیا تھا جو کہ لوگ سمجھتے ہیں اس کا اشارہ کیا تھا، تو اینٹی کرپشن میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنے ہیوی بلز کہاں واسا پے کر دیتا ہے؟ ملتان سمیت سارے ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، پورے پنجاب کے واسا کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ کے پاس بجلی موجود ہے اور آج کل پچھلے کوئی 1 دہائی سے میرے خیال ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، معمولی ہوتی بھی ہے تو واسا نے 3 ٹائم پانی مہیا کرنا ہوتا ہے اپنے پمپ سے، اپنی جو بھی ٹربائن ہے 3 ٹائم میں وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بمشکل چلاتے ہیں، اس ٹائم بجلی ہوتی ہے شیڈول کے مطابق۔ پھر وہاں جو موجود ان کا پیٹر انجن ٹائپ ہے یا جنریٹر ہے، اس میں ڈیزل کے اخراجات، گریز کے اخراجات، وہ ماہانہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، وہ کون کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ تھوڑے اس پہ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں نا، میں اب آپ نے واسا کا ذکر چھیڑا تو وہی پھر گفتگو آ جاتی ہے آڈیٹر جنرل کی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ آپ نے اگر اپنے اداروں کے بارے میں دیکھنا ہے نا کہ اداروں کی کیا کارکردگی ہے، کیا رپورٹس ہیں، آپ آڈیٹر جنرل کی ہر سال جو سال مالی مکمل ہوتا ہے، ابھی مالی سال 24 اور 25 مکمل ہوا ہے، اب 25 اور 26 شروع ہوا ہے، تو آپ 24 اور 25 کی رپورٹ نکال کے پڑھ لیں، آپ کو دکھا دیں گے۔ اب دیکھیں نا واسا کا جو سالانہ بجٹ ہے اور آڈٹ اعتراضات کی روشنی میں ایک تخمینہ میں نے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جنریٹر کا فیول کا ضیاع اور ڈسپوزیبل سٹیشنز، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بڑے شہر میں، یہ ہم اوور آل پنجاب کے شہروں کی بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 50 اور 100 کے درمیان جو ہے وہ زائد ڈسپوزیبل سٹیشنز اور ٹیوب ویلز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب اگر ماہانہ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی اور دوسرے لوازمات کو اگر ہم شامل کریں تو ایک اسٹیشن کا اوسط ماہانہ خرچ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا تقریباً بنتا ہے۔ بالکل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ 100 اسٹیشنز ہیں تو ان کا خرچ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے ماہانہ بنے گا 100 اسٹیشنز کا۔ ایک کا ہم نے 5 بتایا لاکھ روپے اور ایک ایوریج آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان میں کتنی ہے مبینہ چوری ہے، ضیاع ہے؟ اس 5 کروڑ میں سے جو میں نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سے اعداد و شمار لیے اس میں تقریباً 5 کروڑ میں سے 1 کروڑ روپے ماہانہ وہ صرف کاغذوں میں ہیرا پھیری اور تیل کی چوری اور فرضی لوڈ شیڈنگ دکھا کر ہڑپ کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، فرضی لوڈ شیڈنگ، یہ ہماری گورنمنٹ اب یہ چیک کون کرے گا؟ یہ کریڈیبلٹی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے نا، تو یہ لوڈ شیڈنگ، فرضی لوڈ شیڈنگ کو چیک کون کرے گا؟ یہ بھی حکام کا ہے جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں، لیکن نہیں کرتے، ان کو ان کا حصہ جو جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ اس میں سے حصہ وصول کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو سالانہ نقصان ہے ایک شہر میں جو
जनरेटर फ्यूल की मद में वो 1 करोड़ रुपए माहाना बताया था, 12 करोड़ रुपए जो है ना वो सालाना सिर्फ जनरेटर का मैं बता रहा हूं, जनरेटर का फ्यूल। जी जी। फिर अफसरान की गाड़ियों का पेट्रोल की तरफ आ जाएं आप। ये तो ये अन्ने वाह, पंजाबी कहना अन्ने वाह, यकीन जाने। आप ना मीटर कोई चेक करता है, आज तक किसी गाड़ी की मीटर रीडिंग के तहत पेट्रोल अलाउंस नहीं दिया जाता, बल्कि जो बिल बना दिया अफसर ने वो उसको उसका फंड मिल जाता है। अब इसमें देखें यासीन लक साहब के औसत जो है ना वो वासा के पास छोटी बड़ी गाड़ियां वो 50 से 80 के दरमियान होती हैं, किसी भी बड़े स्टेशन बड़े शहर की मैं बात कर रहा हूँ। और माहाना खर्च जो अगर एक गाड़ी का औसत सरकारी पेट्रोल का कोटा अगर हम लगाएं कि 40,000 रुपये एक सरकारी गाड़ी को 40,000 का डीजल या पेट्रोल मिलता है महीने का, तो तकरीबन ये 24 लाख रुपए माहाना बनता है। और ये फिर इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल की तरफ आ जाएं, जिनकी इंडिकेशन रिपोर्ट में हो रही है कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल ज़ाती कामों प्रोटोकॉल और फर्जी दौरों की मद में। अब आपने दौरा कर लिया, एक वासा हुकाम के किसी शख्स ने दौरा कर लिया, अब उस दौरे के रिजल्ट तो आने चाहिए ना, वो किसने चेक करने? वो कोई चेक नहीं करता कि यार साहब मिसाल के तौर पे सूरज मियानी कोई स्टेशन लगा हुआ है, वहाँ पे बड़े साहब चेक करके गए हैं, तो आपने कल जाके देखा वो तो वो यूं ही का यूं मामला, फिर उस दौरे का फ़ायदा क्या? वो कागज़ों का दौरा है ना सिर्फ बेसिकली। फर्जी दौरों की मद में इससे तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए माहाना ज़ाया होते हैं। अब कौमी ख़जाने पे छोटे बड़े तमाम हेड्स में इतने हैवी बोझ है, तो फिर क्यों नुकसान में है? अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था मैपको की बल्कि प्रेस रिलीज जारी हुई थी वासा मुल्तान से रिलेटेड के भी उन्होंने हमारे कोई 4 अरब के करीब वाजबात देने हैं। अल्लाह अकबर, 4 अरब से जायद के, जबकि हर इदारे को जब फंड एलोकेट होता है तो हर इदारे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक होता है, बिजली का खर्चा, अलाउंसेस वगैरह सब शामिल करके बजट एलोकेट होता है। अब वो उनके 4 अरब रुपए बचे हुए हैं और इधर इनके फंड में से जो बिल की अदायगी है वो कहाँ जा रही है? अब अक्सर घरों में पानी जाता ही नहीं है। वासा से जब सवाल किया जाता है वो कहते हैं यार हमें जितनी लिमिटेशन के ट्यूबवेल चलाने के लिए दी है हम उतना चलाते हैं, उससे ज़्यादा आप ट्यूबवेल चलाते ही इंतहाई लिमिटेड हैं, तो फिर अरबों रुपए का बिल आता है, वो यूनिट कहाँ जाते हैं? फिर वो मिली भगत से यूनिट बिजली बिकती है, उसमें मैपको हुकाम भी शामिल होते हैं और इधर से वासा के हुकाम भी शामिल होते हैं। लोड शेडिंग, फर्जी लोड शेडिंग डाल के जनरेटर में भी वो तेल का गबन किया जाता है, जिसकी मैंने डिटेल अभी आपसे डिस्कस की है। अब हम ये ओवरऑल सालाना नुकसान की बात करते हैं। गाड़ियों के पेट्रोल की मद में तकरीबन 100 करोड़ रुपए सालाना का इजाफी बोझ खजाने पर पड़ता है। मुरम्मत और पुर्जाजात जनरेटर्स और गाड़ियों की मुरम्मत पे नाम पे होने वाला ज़िया जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, गाड़ियों की मुरम्मत और जनरेटर की मुरम्मत के नाम पे। अब जनरेटर कितने चलते हैं वो आम पब्लिक को भी पता, क्योंकि आप यकीन जाने जंग लगा होता है। आप ऐसे ही है। आपने बात की है ना फर्जी लोड शेडिंग के हवाले से, जो कागज़ों में आप सादा सा एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि आप मैपको, मुल्तान की अगर मैं बात करूं, मैपको की लोड शेडिंग का शेड्यूल ले लें और इनके जनरेटर इस्तेमाल करने का शेड्यूल ले लें, टाइमिंग ले लें, आप यकीन जाने पूरे साल में शायद कोई 2 या 4 टाइम टैली करेंगे कि लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर चलाया गया, वरना वो जो सैकड़ों पॉइंट लोड शेडिंग के दिए जाते हैं वो सारे बोगस फेक। सादे से तरीके से सरकारी आदाद व शुमार से, सरकारी रिपोर्ट से इसको हम शेयर कर सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं। ये तो मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुका है और बाकायदा मैप को एक शेड्यूल जारी करता है, वैसे ही बिल्कुल उसका हादसा। लेकिन लोड शेडिंग तो है ही नहीं। मैं और आप ये कर देंगे, इसके बारे में बता देंगे कि यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं, कोई इलाका ले लें उस पर नहीं होगी, तो उस पर अमल कौन करेगा? सजा कौन देगा? कोई नहीं देगा, इसलिए कि उन जो सजा देने वाले हैं उनको भी हिस्सा मिल रहा है पूरा, उनको क्या ज़रूरत है कि भी वो सजा दें। अब जो अभी मैंने बताया सालाना मुरम्मती बजट, बड़े शहरों में ये बजट जो है वो 10 से 15 करोड़ रुपए के लगभग होता है, जो सालाना मुरम्मती बजट होता है, जिसमें गाड़ियाँ, जनरेटर और इस तरह की होती। अच्छा, फिर पुराने पुर्जों को नया दिखाना, गाड़ी में पुर्जा डलवाना है ना, वर्कशॉप वालों से एक बिल बनवाना होता है इनको। 10,000 का काम 50,000 में बनाना आम बात है। मैं यहाँ आपको छोटी सी एक बात बताऊं,
ہمارے آفس کے بالکل سامنے واسا حسن پرانا کا یہاں پہ اسٹیشن ہے، واٹر سپلائی کی ٹرپین بھی ہے. 1.5 سال پہلے اس ٹرپین کی کوئی کین شین وہ اس کی کیم جو ہے وہ خراب ہوئی. 2 مختلف کوٹیشن ڈال کے 5 لاکھ روپے میں اس کی وہ پرزہ ٹھیک کیا گیا. آپ یقین جانے میں نے چوک شہیدہ سے پتہ کیا، اتنے پیسوں میں پوری نئی موٹر آ جاتی ہے جتنے میں ایک کیم چینج کی 5 لاکھ سے. تو یہ دیکھیں نا، یہ اتنے پیسوں میں پوری نئی موٹر آ جاتی ہے. آپ نے اس کی کیم میں 5 لاکھ روپے لگا دیا اور وہ 1 سال بھی نہیں چلی. ابھی آپ دیکھیں جا کے وہ پانی لیک کر رہا ہو، اتنا شور ہوتا ہے پوری سڑک تک سنائی دیتا ہے کہ وہ تو بھائی اگر وہ نہیں لا دیں گے تو پھر پیسے کہاں سے روز کی کمائی تو پھر ختم ہو جائے گی. اچھا اب ہم چلتے ہیں سر، پرانے پرزوں کو نیا دکھانا، یہ بات کی آپ کو 10,000 کا کام 50,000 میں. اس مد میں سالانہ جو ہے وہ 4 سے 6 کروڑ روپے کی کرپشن کا تخمینہ ہے صرف پرزوں کی مد میں. رانا صاحب اتنے پیسوں میں پورے ملتان شہر کی واسا کی سیوریج کی بوسیدہ لائنیں چینج ہو سکتی ہیں، اپ ڈیٹ ہو سکتی ہیں، پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف 1 سال کے پیسوں میں. بڑا ظلم ہے یار یہ اس قوم کے ساتھ. بہت قوم کے ساتھ دیکھیں نا، ظلم ہے، اس پہ ہر سطح پہ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہر کے واسا کو مثال بناتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے کسی شہر کی ہم بات کرتے ہیں. پیٹرول، ڈیزل اور جنریٹر کی مد میں ہونے والا مجموعی سالانہ ضیاع کتنا ہے وہ میں آپ کو کوڈ کر رہا ہوں رپورٹ کے حساب سے. جنریٹر فیول چوری جو ہے وہ 12 کروڑ روپے سال کا، سالانہ ایک ضلع کا، ایک شہر کا. ٹھیک ہے. گاڑیوں کا پیٹرول 1 کروڑ روپے کا چوری بھی، اور جو افسران اپنے ذاتی چوری ہوا وہ بھی چوری میں مد میں. اچھا مرمت اور جو دیکھ بھال، جو پرانے پرزے نئے پرزے جس کی میں نے بات کی آپ سے، وہ 5 کروڑ روپے. ٹھیک ہے جی. اور کل مجموعی نقصان جو ہے یہ ایک شہر کا 18 کروڑ روپے ہے. 18 کروڑ روپے میں تو آپ سارے، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ بھی وہ پورے شہر کی پروانہ کی کوئی حوالہ دیا آپ نے. جی بالکل. تو پورے شہر میں یہ ساری، وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ متعلقہ افیسر نے ہی مجھے بتایا کہ جناب آپ کے ایریے کی ہمیں وہ موٹر صحیح کروانے کے لیے اتنی کوٹیشن ڈالنی پڑی اور اتنے پیسے لگ گئے تب جا کے وہ پرزہ صحیح ہوا ہے. تو میں نے، ایک میرا دوست ہے چوک شہیدہ میں ہی، اس کا بھی یہی کاروبار ہے، اس سے میں نے ٹیلی فونک پوچھا کہ یار یہ نئی موٹر جو اتنی ان کی استعمال ہوئی 3 فیز والی کتنے کی؟ انہوں نے بتایا کہ 3 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک ہے جن کی موٹر استعمال ہوتی، وہ ایوریج 5 لاکھ میں نئی موٹر آ جاتی ہے یار. تو یہ اسی طرح سے ہے نا، جب آپ نئی چیز کریں گے تو پھر وہ خرچے ورچے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کھائیں گے کہاں سے. اچھا اب یہ دیکھیں نا، اس میں جو میں اب پوائنٹ آؤٹ جو مجھے اس رپورٹ سے اخذ ہوئی، یہ جو ہے یہ صرف ایک واسا کا محکمہ ہے، ایک شہر کا ہے. جی بالکل. پاکستان میں 41 ضلع ہیں، تو آپ 41 کو 18 سے ضرب دے لیں تو یہ فگر کہاں جاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک شہر کا ذکر کیا. اب اسی طرح سے دوسرے ادارے ہیں جس پہ ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. جی بالکل انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا سروسز پرووائڈ کرنے کی آڑ میں جو ادارے کرپشن کرتے ہیں، ہم ایک ایک کر کے سب پہ بات کریں گے. اس میں میونسپل کارپوریشن بھی ہے. جی بالکل. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ضلعی انتظامیہ کے جنریٹر، یہ خاموش زہر کی طرح کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ جن اداروں کا نام بھی نہیں ہے اور ان کی سالانہ فنڈنگ اور پیپر ورک کی مد میں جو کک بیک ہے، آپ یقین حیران ہو جائیں گے کہ اتنے میں تو پورا ایک نیا ملتان دوبارہ سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ضلعی انتظامیہ کے جنریٹرز اور گاڑیوں کو بھی شامل کریں گے. تو یہ اعداد و شمار صرف ایک ضلع میں اربوں روپے چلے جاتے ہیں. اگر یہ میونسپل کارپوریشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ضلعی انتظامیہ کی چیزیں بھی ہم شامل کریں تو یہ اربوں روپے میں جاتے ہیں. اچھا میرا اب یہاں پہ سوال بنتا ہے، جو میرے ناظرین سن رہے ہیں اور آپ سے بھی، کہ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے واسا ڈسکس کیا ہے ایک شہر کا کہ 18 کروڑ روپے سالانہ کا ضیاع ہے، تو صرف تیل اور مرمت کے نام پہ ہو رہا ہے نا یہ 18 کروڑ روپے. کیا اس سے شہر کی تمام پرانی لائنز تبدیل نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بالکل. یقین یہ میرا سوال ہے، میں سوال چھوڑ رہا ہوں پبلک کے لیے. یقیناً ناظرین اس کا جواب دیں گے. جی دینا چاہیے سر، اور لوگوں کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ کیونکہ پیسہ تو عوام کا پیسہ، یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے.
یقین جانیے اس ملک کے ساتھ اس ترقیاتی کاموں کی آڑ میں جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے قائم و دائم تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ ورنہ ان بیوروکریسی اور اس قسم کے افسران نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو جونکوں کی طرح اور اس کو لوٹ کھانے میں جو ہے نا اس کو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جی جی یہ مگرمچھ بنے ہوئے، یہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ پوچھنا چاہیے، سوال بھی کرنا چاہیے اور سوال پوچھنا بھی چاہیے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اس ایک سوال کے ساتھ۔ نیب میں کیسز ہمارے آج واسا کی بات کی ہے تو ہم ملتان سمیت پنجاب کے تمام واساز کی بات کر رہے ہیں۔ نیب میں صرف آپ کیسز دیکھیں، گورنمنٹ آف پنجاب دیکھ سکتی ہے، ایڈیٹر جنرل نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ سینکڑوں کیسز زیر التوا ہیں، آج سے نہیں ہے، 7 8 سال سے زیر التوا ہیں۔ اسی طرح اینٹی کرپشن میں بھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بھی ہیں۔ ایف آئی آر اندراج ہونے کے باوجود ضمانت پہ ضمانت، پیشی پہ پیشی، اور اگر انکوائری اسٹینڈنگ ہے تو انکوائری جو ہے نا ٹیکنیکل اس کی آڑ میں وہ پینڈنگ میں ڈال دی جاتی ہے، اس ہیڈ سے 10 سال تک انکوائری نہیں باہر نکلتی۔ تو امید کرتے ہیں کہ حکام بالا اس طرف نظر ثانی کریں گے، پاکستان کو، پاکستانی عوام کو لوٹنے والی ان جونکوں سے، ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں گے، ان کا حقیقی احتساب کریں گے اور پاکستانیوں کو ایسے مگرمچھوں سے جان چھڑائیں گے تاکہ سکھ کا سانس لے سکے، پاکستان حقیقی ترقی کی طرف جان سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔